یہ فقط سورہ الحمد والظالین تک پڑھنی ہے تسبیحات اربع۔ تسبیحات اربع ہے کون سی؟ 3 بار تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنی ہے، یا فقط سورہ الحمد پڑھنی ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، یا فقط تسبیحات اربع 3 بار پڑھنی ہے۔ تسبیحات اربع یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار یہ تسبیحات اربع پڑھنا، اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب بتایا گیا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ: اگر آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو یا پانی آپ کے لیے مضر صحت ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں بجائے نہانے کے یا وضو کرنے کے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے یا آپ کے لیے پانی مضر صحت ہے تو آپ تیمم کریں۔ تیمم کس چیز پہ ہوتا ہے؟ خشک ریت یا خشک مٹی پہ۔ اگر آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے تو آپ اپنی مٹی جو ہے خشک سامنے رکھیں اور نیت کریں کہ میں تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے واجب قربتاً اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ماریں اور ایسے جھاڑیں۔ جھاڑنے کے بعد جس جگہ سے بال اگتے اس جگہ سے لے کر ایسے تھوڑی تک چہرے کے اگلے تک ایسے مسح کریں۔ مسح کرنے کے بعد پھر ایسے دائیں ہاتھ کا اس یہاں سے مسح کریں اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کا یہاں سے ایسے مسح کریں۔ اگر آپ نے غسل کے لیے تیمم کرنا ہے تو ہاتھوں کو زمین پہ ماریں، زمین کے مارنے کے بعد جھاڑیں اور پھر ایسے اپنے فیس کا مسح کریں۔ فیس کا مسح کرنے کے بعد پھر زمین پہ ماریں، پھر جھاڑیں، پھر اس جگہ سے لے کر اس دائیں ہاتھ کا مسح کریں اور پھر ایسے بائیں ہاتھ کا مسح کریں تو آپ کا تیمم درست ہے، آپ نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ سر کا مسح، اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے غسل کیا ہے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد کیا سر کا مسح کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل وضو نہیں کرنا، مسح نہیں کرنا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ویسے آپ نہائے یا ویسے کوئی غسل کیا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وضو تب ہوگا کہ آپ کے بال خشک ہوں۔ آپ کے بال خشک ہوں گے، آپ کے بالوں پہ تیل وغیرہ نہ لگا ہو، بال گیلے نہ ہوں، تب مسح ٹھیک ہوگا۔ اس طرح پاؤں بھی خشک ہونے چاہیے، تب آپ کا مسح درست ہوگا، نہیں تو آپ کا مسح سر اور پاؤں کا مسح درست نہیں ہے۔ اگر وضو درست نہیں ہے، مسح درست نہیں ہے تو